السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم سب نے تراویح پڑھ لی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ پارہ نمبر 24 اور 25 کا خلاصہ آج میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ 24ویں پارے کی شروعات میں سورہ زمر کا بقیہ حصہ ہے۔ سورہ زمر کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ آگے چل کے آیت نمبر 45 میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک بہت ہی عجیب و غریب بات بتلائی ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر سے چڑھتے ہیں، جبکہ ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے، لیکن کچھ ایسے بدقسمت ہیں، محروم ہیں، بدنصیب ہیں، جن کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے چڑھتے ہیں، خصوصاً وہ ذکر جس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور صرف اسی کا ذکر کیا جاتا ہے، وحدہ، یہ وحدہ کا جو لفظ ہے یہی توحید خالص ہے۔ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں وضو کے بعد کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ وحدہ لا شریک لہ جو ہے یہی توحید خالص ہے۔ اسی کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے کیا جا رہا ہے۔ یہی چیز کلمے کے پہلے جز میں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کا اور صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صرف اللہ کے گن گائے جاتے ہیں، صرف تعریف اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے، اسی کو داتا، اسی کو مشکل کشا، اسی کو دستگیر، اسی کو سب کچھ جب بتایا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے ان کا دل کڑھنے لگتا ہے، سمٹنے لگتا ہے، غیظ اور غصے سے بھر جاتا ہے۔ اشمئزت، جو لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو جانتے ہیں دل کے اندر 4 خانے ہوتے ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، یہ خانے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اشمئزت قلوب الذین، ان کے جو دل ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا ذکر سننے کے بعد ان 4 خانوں میں نفرت بھر لیتے ہیں، اور نفرت بھرنے کے بعد یہ دل ٹائٹ ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے، یہ کڑھنے لگتے ہیں اور پھر تنگ ہو جاتے ہیں۔ 4 خانوں میں اللہ تعالیٰ کی نفرت بھر جاتی ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کی توحید سے نفرت ہو، اللہ کے ذکر سے نفرت ہو، اللہ کی ذات سے نفرت ہو، اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہا اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل نفرت سے بھر کر تنگ ہو جاتے، سکڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے بچائے۔ یہ بیماری وہ بیماری ہے
جس کا کوئی فائدہ دنیا میں نہیں ہے، نہ تو مالی ہے، نہ تو جسمانی ہے، تو نہ نفسیاتی ہے، ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں، یہ گناہ بے لذت ہے جس کو ہم اور آپ شرک کہتے ہیں. اور یہ مشرکین ہوتے ہیں جن کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے، جس کی حالت بتائی جا رہی ہے مشرکوں کی حالت. آپ نے سنا ہوگا، بہت کچھ دیکھا ہوگا. توحید والی تقریر ہو رہی ہے، ایک صاحب نے مائک کھینچ لیا، ویڈیو وائرل ہے، بہت پرانی تقریر ہے. تقریر توحید کی ہو رہی ہے کہ مشکل کشا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، ایک ہی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. بیٹھے ہوئے ایک بزرگ نے، جن کو یہ توحید کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی، مائک کھینچ لیا. اور ایک اور پہچان بتاؤں، جن جلسوں میں نعرے لگتے ہیں، آپ دیکھیے نعرے کن باتوں پہ لگتے ہیں؟ اللہ کی باتوں پہ نعرے نہیں لگتے. جب غیر اللہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی صفات غیر اللہ کو دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کی شان میں غلو کی حد پار کی جا رہی ہوتی ہے، پھر دیکھیے کیا نعرہ لگتا ہے. اور شروعات تو نعرے تکبیر سے ہوتی ہے، پھر کہاں جا کے نعرہ ختم ہوتا وہ آپ جانتے بہتر طریقے سے. ایسے لوگ نفرت کرتے ہیں اللہ کی توحید سے. یہی صرف بات نہیں کہ ان کے دل میں اللہ کی نفرت بھری ہوئی ہے، اس کا الٹا بھی ہے. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کی ہستیوں کا. من دونہی کا دو معنی ہے اور دونوں صحیح ہے، اللہ کے علاوہ اور اللہ سے چھوٹے. ظاہر سی بات ہے اللہ سے چھوٹے ہی پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں سب ہیں. تو اللہ کے علاوہ اللہ سے چھوٹے ہستیوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو یہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. یہ کس کی پہچان بتائی جا رہی ہے؟ مشرک کی. جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو دل سکڑ رہا ہے، مرے جا رہے ہیں، محفل سے بھاگے جا رہے ہیں، مائک چھینے جا رہے ہیں، منہ بنا جا رہا ہے. اور جب غیر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور غیر اللہ کی شان میں غلو کیا جا رہا، بتایا جا رہا ہے کہ یہ دستگیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ چلا ہے، اس کے اندر یہ صفات ہے، اس کے اندر یہ صفات ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ جب ان کی شان میں غلو اور اللہ کی صفتیں اٹھا اٹھا کر تھوک کے حساب سے جب ان کو دی جا رہی ہیں، اذا ہم یستبشرون، تو یہ بہت خوش ہو رہے ہیں. یہ نعرے خوشی میں لگتے ہیں، یہ نعرے خوشی اور جذبات ہی میں لگ رہے، شرک پہ خوش ہو رہے ہیں لوگ. اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے. اور آخرت پہ ایمان نہ ہونے کا مطلب ہے آدمی کافر ہے، دائر اسلام سے باہر ہے. اشمئزت، یہ بہت خطرناک پہچان ہے. اور اس طرح کے لوگ افسوس ہے کہ موجودہ زمانے میں پائے جاتے ہیں، غیروں میں بھی ہے اور اپنوں میں بھی ہے، یعنی کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں بھی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے بارے میں جب بیان دیا تو رحمت کی جو دریا کھولی ہے اور جتنے انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. میرے بندو، دنیا کی ہر شے سے تم نا امید ہو سکتے ہو، لیکن میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. کیوں نہ ہونا؟ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن العاص، یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، بہت گناہ کیے، شرک کیا، کفر کیا. ان کو ایک دن اسلام سمجھ میں آ گیا، دل کی دنیا بدلی. اب انہوں نے سوچا کہ چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عمرو بن عاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اے محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا کہ بیعت کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ. جیسے اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، عمرو بن العاص نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے. اللہ کے نبی نے پوچھا عمرو یہ کیا؟ مجھ سے بولے ہاتھ بڑھاؤ، میں نے بڑھایا، تم نے پیچھے کھینچ لیا اپنا ہاتھ. کہا اللہ کے نبی ایک شرط. کہا کون سی شرط؟ کہا اے اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے، میں نے دنیا کفر میں جاہلیت کی زندگی میں بہت کچھ کیا ہے، بڑے پاپ کیے ہیں، شرک اور کفر کی انتہا کر ڈالی ہے، کیا
اسلام قبول کر لینے سے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا آپ کا رب وہ سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے؟ شرک کو، کفر کو بھی معاف کر دے گا۔ آپ نے فرمایا عمرو بن العاص ہاتھ بڑھاؤ، بیعت کرو، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام میں آنے والے شخص کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے شرک کو بھی، اس کے کفر کو بھی، اس کے زنا کو بھی، قتل کو بھی، ہر طرح کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر انہوں نے بیعت کی، دیکھا اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ وہی بندہ شرک کر رہا تھا، شرک اللہ کو گالی ہے، لیکن جب توبہ کے لیے آیا تو رب العالمین معاف کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں لکھا ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کچھ مشرک آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شرک کرنے والے تھے۔ شرک اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے۔ آ کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے محمد جانتے ہو کہ ہماری زندگی کیسی تھی اور کیسی ہے؟ شرک کی تو بات ہی چھوڑیے، اتنا زیادہ ہے کہ جگ ظاہر ہے۔ کچھ ایسے پاپ بھی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں نے قتل کیے ہیں، قد قتلوا واکثروا، اور بے پناہ قتل کیے، گنتی نہیں کتنے مرڈر کیے ہیں۔ وزنوا فاکثروا، اور اتنی بدکاریاں کی ہیں کہ گنتی نہیں کتنی عورتوں کی عزت ہم نے برباد کی ہے۔ اے محمد ہم پوچھنے یہ آئے ہیں، کیا آپ کے دین میں ان گناہوں کا کوئی کفارہ ہے؟ کیا اگر ہم کلمہ پڑھ لیں تو یہ شرک، یہ کفر، یہ قتل، یہ زناکاری، یہ بدکاریاں، یہ چوریاں معاف کر دی جائیں گی؟ یہ لوگ امید لے کر آئے تھے، اور امید کیا تھی کہ اگر کفارہ ہے، توبہ ہے، معافی ہے تو پھر ہم اسلام میں آنے کو تیار ہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ لوگ سوال کرنے آئے، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے قرآن کی یہ آیت اتاری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کر ڈالا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس اللہ کی قریب آؤ، اس کے پاس چلو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور پھر اسلام کو قبول کر کے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، ہاں توبہ کرنے میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ سوچنے غور کرنے میں وقت چلا جائے، عذاب آنے سے پہلے ہی یہ کام کر لو۔ ان کو امید دلائی جا رہی ہے کہ سب کچھ معاف ہونے کو ہے، زنا بھی معاف ہوگا، قتل بھی معاف ہوگا، شرک بھی معاف ہوگا، سب کچھ معاف ہوگا۔ یہ آیت کا پس منظر اور شان نزول تو بتا رہا ہے، یہ کفار کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک مفسر نے کہا ہے اس آیت پہ غور کریں تو اللہ نے اس بات کے لیے 10 دلیلیں دی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1 فرمایا یا عباد، اے بندو۔ ویسے اللہ تعالیٰ عام طور سے قرآن میں جب بندوں کہتا ہے تو اچھے لوگوں کو کہتا ہے، یہاں گنہگار ہیں سامنے، شرک اور کفر کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ ان کو بندوں کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت الہی چاہتی ہے کہ یہ آ جائے اسلام کے دامن میں۔ نمبر 2 یا عبادی، صرف بندے نہیں کہا، اے میرے بندو، اور یہ اسلوب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انتہائی معزز بندوں کے لیے استعمال کیا، اپنے پیارے پیارے بندوں کے لیے استعمال کیا۔ یہاں کفار کے لیے کہا جا رہا ہے اے میرے بندو، صرف بندے نہیں، وہ بھی میرے بندو۔ یہ جب اللہ بلا رہا ہے
شرک اور کفر سے توبہ کی امید ہے تو دیکھیے کتنا پیار اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہے. ایسے ہی داعیوں کو بھی شرک اور کفر والوں کو امید ہو کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں, پیار جتنا لٹا سکتے ہیں لٹانا چاہیے. نمبر 3 فرمایا اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر ڈالا, یعنی کہ تم لوگوں نے شرک کیا, کفر کیا, جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس سے اگر کسی کا نقصان ہوا تو تمہارا ہوا ہے, تمہارے اللہ کا نہیں. جب اللہ کا کوئی نقصان نہیں تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ تم اگر توبہ کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہ فرمائے. آؤ میرے بندو, میرا کوئی نقصان نہیں, تمہارا فائدہ ہونے والا ہے. پھر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کھلے انداز میں فرمایا میرے بندو نہ امید مت ہونا من رحمت اللہ. نمبر 5 من رحمت اللہ, کہنا تو یہ چاہیے تھا اے میرے بندو میری رحمت سے نہ امید نہ ہو, لیکن یہ نہیں کہا میری رحمت سے, کہا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو. کیوں؟ اس لیے اللہ کا جو نام ہے یہ اللہ لفظ جلالہ, اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان گنت بے شمار, سارے ناموں کا خلاصہ اس نام میں موجود ہے. جو اتنے سارے کمالات اور صفات سے متصف ہو, اس اللہ کے دربار میں آئے ہو, اس سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہو. تم کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے معافی مانگنے نہیں آئے, اپنے رب کے سامنے آئے ہو, لہذا اس رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. نمبر 6 ان اللہ یغفر الذنوب, کیونکہ وہ اللہ بار بار اس نام کو دہرایا جا رہا ہے کہ دنیا والوں معافی کرنے کے وقت, توبہ کرنے کے وقت کبھی بھی دماغ میں یہ نہ لانا کہ پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا, گناہ بڑا زیادہ ہے. نہیں, تم معافی مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ سے جو غفور ہے, جو رحیم ہے, وہ اللہ ہے, وہ ساری خوبیوں کے کمالات سے بھرا ہوا ہے, اس کے اسما بڑے حسین ہے, اس کی صفاتیں بڑی پیاری ہیں. وہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. الذنوب الف لام جو ہے یہ شامل ہے سارے گناہ, جتنے طرح کے تم نے گناہ کیے ہوں گے سارے گناہ کو معاف کرنے کو تیار. اب چھوڑ دیا کہ کتنے طرح کے آدمی گناہ کر سکتا. آپ سوچئے, شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں, وہ بھی توبہ سے معاف ہو رہا ہے. کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں, وہ بھی توبہ سے معاف ہو رہا ہے. نفاق اکبر سے, اعتقادی سے بڑا گناہ نہیں, وہ بھی معاف ہو رہا ہے. سارے گناہوں کو معاف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث پاک میں کہا ہے اے آدم کی اولاد لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اگر تیرے گناہوں کی فہرست آسمانوں کی بلندی تک پہنچ جائے, رجسٹر تیرے گناہ کے اگر رکھے جائیں اوپر نیچے اور آسمان چھو جائے, اے میرے بندے کل قیامت کے دن میرے دربار میں آنا, میں تجھے معاف کر دوں گا, لیکن ایک شرط ہے, شرک لے کے نہ آنا, مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی. فرمایا دنیا میں اگر تم توبہ کر لو گے تو دنیا میں شرک بھی معاف کرنے کو تیار ہوں, کفر بھی معاف کرنے کو تیار ہوں, سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. نمبر 7 فرمایا جمیعا, یقین دلا رہا ہے اے میرے بندو کہیں دماغ میں یہ نہ لانا وہ گناہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے نہ کرے. جمیعا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, کوئی بھی گناہ چھوڑے گا نہیں, سارے گناہوں کو بخش دے گا. نمبر 8 فرمایا انہو هو الغفور الرحیم, هو الغفور الرحیم. علماء جانتے ہیں یہ ہو 2 بار آ گئے, انہو پھر ہو, ڈبل بار ہو آیا ہے اور دونوں سے مراد اللہ تبارک و تعالی پروناؤن ہے. یہ پروناؤن لوٹ رہا ہے اللہ کے اسم جلالہ کی طرف, اور مبتدا اور خبر کے بیچ میں جب یہ ہو ایک بار دوبارہ آ جاتا ہے یہ حسر کا معنی دے دیتا ہے. گویا اللہ میسج دے رہا میرے بندو تم کسی ایسی ویسی ہستی کے سامنے نہیں آئے ہو, آئے ہو اس رب کے سامنے جو اکیلے وہی معاف کر سکتا ہے, وہی رحم کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہ معاف کر سکتا نہ رحم کر سکتا, اس اللہ کے پاس تم آئے ہو. دلیل نمبر 9 غفور, وہ اللہ معاف کرنے والا. غفور کے مطلب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. دلیل نمبر 10 الرحیم, صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ رحم بھی فرمائے گا, رحمت کی چادر میں تمہیں ڈھانپ دے گا.
اللہ کے مغفرت اور اللہ کی رحمت دونوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے. جیسے یہ مفسر نے مثال دی ہے, کوئی چور ہو اور کسی بھلے آدمی نے اسے پکڑ لیا, رنگے ہاتھ پکڑ لیا. جیسے پکڑا وہ چور منت سماجت کرنے لگا, رونے لگا, اپنی مجبوری, اپنی پریشانی, اپنے بچے, اپنی بیوی, سب کا ذکر کرنے لگا. اب اس آدمی نے کیا کیا, اس چور کو معاف فرما دیا. اس کے اس گناہ پر جو عام ہو جاتی تو ذلیل ہو جاتا, اس پہ پردہ ڈال دیا. پردہ صرف نہیں ڈالا بلکہ کہا ادھر آؤ, یہ کیمرے میں ویڈیو آ گئی, اس کو مٹا دے رہا ہوں, ڈیلیٹ کر دے رہا ہوں, کسی نے نہیں دیکھا, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, تجھے میں معاف کر رہا ہوں اور معاف نہیں کر رہا ہوں, یہ لے میری تجوری اور اس سے نکالا رقم, لے جا کوئی حلال کاروبار کر لے. معاف بھی کیا, ویڈیو بھی ڈیلیٹ کی, کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کیا, اور اس کے بعد اس کو اپنی طرف سے فائننس بھی کرا کہ جاؤ تم کوئی حلال روزی کا ذریعہ اپنا لو. مفسر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کو سمجھنا ہو, وہ جو معاف کیا ہے وہی مغفرت ہے, اور یہ جو اس کو پلس میں فائننس کر کے بزنس کرا رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صرف معاف نہیں کرتا, فرما رہا ہے کہ میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالوں گا. گناہ پہ پردہ ڈالنے کا مطلب ہی ہے کہ اللہ اس پر رحم کرنا چاہتا ہے. گناہوں پہ پردہ ڈال دوں گا, بخش دوں گا اور مزید رحمتیں عطا فرماؤں گا. یہ 10 دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ تاکہ دنیا میں چھوٹے سے لے کے بڑے کسی بھی گنہگار کو کبھی ذرہ برابر دل میں یہ نہ آئے کہ میں توبہ کروں, پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہوگی, اللہ 10 دلیلیں دے رہا ہے اور فرما لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. کتنے نبیوں کے قصے واقعات ہم نے پڑھے, نبی نہیں مایوس ہوتے ہیں, اور اللہ نے قرآن میں یہ کلیئر کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں, تم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں. اسی لیے کفر مانا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے, کیونکہ یہ بات لازم آ رہی ہے کہ بندہ اپنے رب کو نہیں جانتا, اپنے رب کی عظمت کو نہیں جانتا, اس کی قدرت کو نہیں جانتا, اسی لیے تو مایوس ہو رہا, اس کو عام لوگوں کی طرح سمجھ رہا نہیں. اسی لیے بار بار اللہ نے اس ایک آیت میں ہمیں اور آپ کو جھجھوڑا ہے اور اپنے دربار میں بلایا ہے. اور جب پس منظر معلوم ہوئے تو پھر دل اور نرم ہوتا ہے. جب یہ کفار و مشرک کو اللہ بلا رہا ہے اتنے پیار سے, میرے بھائیو ہم اور آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہمارے پاس تو توحید ہے. اگر ہم سے گناہ ہو گئے, اگر ہم سے چوریاں ہو گئی, اگر ہم سے قتل ہو گئے, اگر ہم سے زناکاریاں ہو گئی, خطائیں ہو گئی, اللہ ہمیں اگر بلا رہا ہے تو کس قدر پیار لٹا رہا ہوگا. یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے پیارے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, وہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, وہی معاف کرنے والا, وہی رحم کرنے والا ہے. لہذا اس کے دربار میں آئے ہو, شب قدر آنے والی ہے, انہی راتوں میں سے ایک رات ہے, جس نے بھی جو گناہ کیے ہوں بغیر کسی شرم کے, دنیا والوں سے شرما جاؤ لیکن اپنے اللہ سے شرم کرنے کی ضرورت نہیں. آؤ اپنے رب کے سامنے آنسو بہاؤ, وہ اللہ اتنے پیار سے بلا رہا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو, جب تم میرے پاس دوڑ کے آتے ہو میں اس سے زیادہ تیز آتا ہوں. تم میرے پاس ایک بالشت آتا ہوں, میں ایک ہاتھ آتا ہوں. میرے بندو جتنی تیزی سے میرے دربار میں آؤ گے اس سے زیادہ تیز اس سے پہلے تم مجھے حاضر پاؤ گے. یعنی اللہ انتظار کر رہا ہے, اے میرے بندو معافی مانگو تو صحیح, توبہ کرو تو صحیح. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اس رب کے دربار میں آ کے رجوع کرو تو صحیح. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اس اللہ کے سامنے سرنڈر کرو تو صحیح, اپنے گناہوں کو بتاؤ تو صحیح, ذرا آنسوؤں کو گراؤ تو صحیح. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, دنیا میں یہ اللہ کے ڈر سے نکلنے والا آنکھ کا آنسو اتنا قیمتی, اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اس کو بھی بجھانے کا پاور رکھتا ہے. بس رونے کی ضرورت ہے اور اللہ کے سامنے بغیر کسی ریا کے تنہائی میں اپنے اللہ سے چند آنسو بہائیں اور
اپنی جتنی عاجزی انکساری جو آپ پیش کر اللہ کے سامنے جتنے فقیر بن سکتے ہیں, جتنے ذلیل بن سکتے ہیں, بن جائیں. اللہ کو یہی ادا پسند آتی ہے, اور اصل بندگی یہی ہے کہ رب کے سامنے عاجز میں کچھ نہیں ہوں, اللہ میں فقیر ہوں, محتاج ہوں, تیری برکتیں چاہتا ہوں, تیری مغفرت چاہتا ہوں, تیری رحمت چاہتا ہوں, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. کون سا ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا؟ الذنوب جمیعا, ہر گناہ معاف ہوگا. اس کے باوجود اگر گناہوں کی وجہ سے کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے, اس نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے, اس نے اپنے اللہ کو پہچانا نہیں ہے, وہ 99 قاتل کو بھی معاف کیا نا, جنت میں جائے گا. کتنے بڑے بڑے شرک کرنے والے, کفر کرنے والے تھے, اللہ فرما رہا آؤ سب کو معاف کرنے کو تیار ہو. اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ اپنے نبی سے کہا, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتا دو میرے پیغمبر میں معاف کرنے والا ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, اور یہ بھی بتا دو اگر توبہ نہیں کریں گے, بخشش نہیں مانگیں گے, سرنڈر نہیں کریں گے, تو میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. دونوں باتیں اللہ نے بتائی. اس لیے مایوس نہ ہو اور اتنے غافل بھی نہ ہو کہ چلو دیکھا جائے گا, دیکھا نہیں جائے گا. هو العذاب العلیم, دردناک عذاب. اتنے چانسز دینے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے, ایسے چلا جائے دنیا سے, پھر اس کا کیا حشر ہوگا؟ وہ حق رکھتا ہے کہ اس کو سزا ملے, مستحق ہے عذاب کا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر بیان کیا. مسلمانوں وقت زیادہ نہیں ہمارے پاس, عبادت جتنی کر سکتے ہوں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت اسرافیل وہ فرشتے جو سور پھونکیں گے, وہ سور لے کے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی فرمایا کہ وہ سور لے کے ہاتھ میں کھڑے ہیں, بس اللہ کے ایک حکم کی ضرورت ہے کہ وہ پھونک دیں گے, قیامت آ جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ کہیں رکھا ہوا ہے اٹھایا جائے گا پھر پھونکا, وہ لے کے منہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, جب اللہ اجازت دے گا, حکم دے گا, فوراً پھونک دے گا. اور وہ آواز بڑی خطرناک ہے, بہت خطرناک آواز, ایسی آواز کہ دل پھٹ جائے, موت آ جائے, آدمی بے ہوش ہو جائے, اتنی خطرناک آواز. وہی بچے گا جس کو اللہ بچانا چاہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اسی آخری, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, سور میں پھونک ماری جائے گی, فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, آسمانوں کی ساری مخلوق, زمین کی ساری مخلوق ڈر جائے گی, لرز جائے گی, کانپ جائے گی, بے ہوش ہو جائے گی, مر جائے گی. الا من شاء اللہ, ہاں جس کو اللہ بچانا چاہے گا. ثم نفخ فیہ اخری, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, پھر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا, نکلیں گے قبروں سے, بھاگیں گے. 2 سور پھونکا جائے گا. بعض مفسر نے کہا 3, لیکن صحیح بات یہ کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا. پہلی بار جب پھونکا جائے گا تو جیسے اچانک آواز آئے گی, یہ ساؤنڈ فاؤنڈ کی آواز کچھ نہیں ہے, وہ سور کی آواز ایسی ہے کہ سنتے ہی آدمی کے روکتے کھڑے حیران, یہ کیا ہو گیا, اتنی تیز آواز, کان کے پردے, سب دل, سب کچھ کام کرنا بند ہو جائے گا. اور اس پہلی آواز کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب کو موت آ جائے گی. کل من علیہا فان, سب کو موت آ جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر 40 دن, 40 مہینہ یا 40 سال, نہیں معلوم تعداد کتنے دن کے بعد, اللہ جب چاہے گا دوبارہ سے سور پھکوائے گا اور لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. ننگے دھڑنگے اپنی قبروں سے نکل کر سب لوگ میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. جو قبروں میں سڑ گئے ان کی ایک ہڈی ابھی باقی ہے, چاہے جتنے سال ہو گئے ہوں قبر میں دفن کیے ہوئے, ہڈیاں سڑ گئیں, بدن ختم ہو گیا, گل گیا. ایک ہڈی, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, وہ جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری چھور پہ حصہ ہوتا ہے,
اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نہیں سڑتی ہے. وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن اسی ہڈی کے ٹکڑے سے پوری باڈی کو کھڑا کر دیا جائے گا. یہ اللہ کی قدرت. بھاگتا ہوا انسان دوڑتا ہوا میدان محشر, رکنے کی کوشش کرے گا پیچھے سے آگ آ جائے گی, رک نہیں سکتے, آگ دوڑائے گی اور بھاگتے ہوئے میدان محشر میں جانا ہے. اس لیے دنیا میں ہی حساب کی تیاری کر لینی چاہیے. اللہ نے کہا الا من شاء اللہ, جس کو اللہ بچائے گا وہی بچ پائے گا اس سور کی آواز سے. وہ کون لوگ ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا انبیاء ہیں, بعض نے کہا فرشتے ہیں, بعض نے کہا جنت کی حوریں ہیں, لیکن اللہ کے نبی کی حدیثوں سے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ کون ہے وہ. لہذا یہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں, اللہ کے حوالے ہیں, اللہ بہتر جانتا وہ کون ہوں گے, وہ کون خوش نصیب ہوں گے. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, سور پھونکا جائے گا, لوگوں کو اٹھایا جائے گا, فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ, میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو بیدار ہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے اس سور کی وجہ سے اور اس کے بعد اٹھنے کا جو سلسلہ ہوگا, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا. اس کا مطلب ہے کہ انبیاء اس میں نہیں ہے, ہو سکتا کچھ نبی ہو سکتا کچھ فرشتے ہوں, وہ اللہ بہتر جانتا, واللہ اعلم. پھر سورہ مومن اور ایک سورت ہے, اسی کا ایک اور نام ہے سورہ غافر, یہ مکی سورت. آج ہمارا پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے, فلاں صاحب اعتکاف میں بیٹھے میرے لیے دعا کر دیجئے, امی میرے لیے دعا کر دیجئے, بزرگ صاحب. کچھ کام ایسے کریں کہ زمین والے دعا تو کریں ہی, آسمان میں فرشتے ہمارے لیے دعا کریں, اور وہ بھی وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے دائیں بائیں رہتے ہیں, اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کون, کس طرح کے مسلمان, آئیے دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. جو لوگ, جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس عرش کے دائیں بائیں رہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. میں نے بتایا انسان اور جناتوں کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کیے ہوئے, سرنڈر کیے, اسلام لا چکی ہے. اللہ کے فرشتے جو معصوم ہیں, جن کی کوئی خطائیں نہیں, وہ بھی ایمان والے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ فرشتے جو عرش کے دائیں بائیں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں, جو اللہ کی تعریف میں لگے ہوئے ایمان والے فرشتے ہیں, وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں, مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے جو ایمان لے آیا ہے. فرشتے اپنے لیے دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے, وہ تو معصوم ہے. تو اپنی دعا کا فائدہ کس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ یہ زمین پہ چلنے والے, یہی مجبور, مقہور, غریب, مسکین, ایمان والا, دنیا کا ستایا ہوا مسلمان. اس کے لیے وہ فرشتے دعا کر, کیا دعا کرتے؟ کہتے اے اللہ تیری رحمت نے ساری دنیا کو ڈھانپ لیا, اے اللہ ساری دنیا کو تو جانتا ہے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک, اے اللہ دنیا میں جو بندے توبہ کر رہے ہیں اور تیرے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو معاف فرما دے, بخش دے. وہ اللہ کے فرشتے دو شرطوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. جو توبہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب فرشتوں کو پتا ہے کہ انسان معصوم نہیں ہے, انسان معصوم نہیں ہے, یہ گناہ کرے گا تبھی تو توبہ کر رہا ہے. گناہ کر رہا ہے, گناہ کرنا اتنی بڑی بلا نہیں ہے, گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ بہت خطرناک بلا ہے. کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اللہ کہتا ہے اگر یہ انسان گناہ کرنا بند کر دے, فرشتوں کی طرح ہو جائے, تو میں انہیں ختم کر دوں گا, دوسری مخلوق لاؤں گا جو گناہ بھی کرے گی توبہ بھی کرے گی. مطلب یہ ہے اللہ کو توبہ کرنے والے بندے پسند ہیں. یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں اے اللہ انہیں معاف فرما دے جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے پہ چلتے ہیں. وقیہم عذاب الجحیم, اور انہیں جہنم کی عذاب سے بچا لے. کتنی پیاری دعا ہے. اسی کے لیے تو ہماری ساری عبادتیں, ریاضتیں, صدقہ و خیرات ہے. اللہ معاف فرما دے اور جہنم سے بچا لے.
کوئی اور آسمانوں میں عرش کے پاس اللہ کے پاس وہ دعائیں کر رہا ہے. اس دعا کے مستحق بننا ہے 2 کام کرنا پڑے گا، توبہ اور اللہ کے راستے پہ چلنا پڑے گا. صراط مستقیم، قرآن اور حدیث منہج سلف، یہی ہے اللہ کا راستہ. اور کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتہم، اے اللہ تعالیٰ انہیں اس جنت کے اندر داخل فرما دے جو ہمیشہ کی جنت ہے، جس جنت کا تو نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں سے وعدہ کر لیا ہے. یہ قرآن جو اپنے نبی پہ اترا، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ہم سے اور آپ سے وعدہ کیا. کیا وعدہ ہے؟ یہ جنت اس کو ملے گی جو میرے نبی کی باتیں مانے گا، جو میرے اوپر ایمان لائے گا، جو توبہ کرے گا، جو دنیا سے گناہوں سے پاک ہو کر جانے کی کوشش کرے گا. وہ فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ انہیں جنات عدن میں داخل فرما دے جس کا وعدہ تو نے ان سے کر لیا ہے. وَمَنْ صَلُحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یہ دوسری دعا ہے. اے اللہ صرف ان لوگوں کو جنت میں نہ ڈالنا بلکہ ان کے آبا و اجداد میں سے جو لوگ نیک ہیں، ان کی بیویوں میں سے جو نیک ہیں، ان کی آل اولاد میں سے جو نیک ہیں، سب کو جنت میں داخل فرما دے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. 2 دعائیں ہیں، ایک معاف کر دے، جہنم سے بچا لے. اے اللہ صرف ان کو نہیں، ان کے باپ دادا کو، ان کی نسل کو اور ان کی بیوی کو. یہ 3 پیڑھیاں انسان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ایک اوپر والی باپ دادا اور ایک نیچے آل اولاد اور ایک جو آس پاس میں رہتی بیویاں. تینوں کے لیے دعا ہو رہی ہے. اور یہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے بتایا ہے کہ باپ دادا، آل اولاد اور بیویاں یعنی پوری فیملی توحید والی ہے، جنت میں چلی گئی. ظاہر سی بات ہے کہ سب کی نیکیاں برابر نہیں ہیں، اور اللہ جنت کے اندر جو عطا فرمانے والا ہے، درجات، جو بلندیاں، جو منزلیں دینے والا ہے، وہ ہماری اور آپ کی نیکیوں کی بنیاد پر دینے والا. ہو سکتا ہے بیٹا اوپر ہو، باپ نیچے ہو سکتا ہے ماں سب سے اوپر ہو سکتا ہے بیوی سب سے نیچے، لیکن جنت میں سب ہے، لیکن درجات الگ الگ ہیں. اللہ فرماتا ہے میں اپنے فضل و کرم سے اس فیملی کا سب سے اوپر جو ہوگا سب کو اٹھا کے اسی اوپر والے حصے پہ کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. اسی لیے خوش ہو جاؤ لوگوں جس کی فیملی میں سب توحید پرست ہیں اور کوئی ایک بہت زیادہ نیک ہے. ایک بھی اگر کوئی نیک ہے اور سب جنت میں چلے گئے تو وہ جو بلندی پائے گا انشاءاللہ سب کو وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا. اسی لیے تو کہتا ہوں کوئی ایک عالم بنا دو، کوئی ایک حافظ بنا دو، کوئی ایک نیک ہو جائے اور اپنے پاس بھی بیسک چیز ہو، یعنی جو جنت میں جانے کے لیے انٹری ہے وہ کیا ہے؟ توحید اور ایمان. اب کوئی سوچے نہیں ہمارے بچے حافظ ہیں، میرے پاس توحید بھی نہ رہے، تو پھر جنت میں پہلے جانا ضروری ہے، پھر یہ انعام ملنے والا ہے. جو جائیں گے ان کو ملے گا. کتنا بڑا انعام ہے، پوری فیملی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کر دے گا. اور جنت جیسی نعمتیں کہاں دنیا میں ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں ماں باپ ہو، بیوی ہو، بچے ہوں اور ایک ساتھ جنت کی نعمتیں ہوں، تصور بھی نہیں کر سکتے کیا خوشی ہونے والی ہے. اور سب مل کے اللہ کا دیدار بھی کر رہے ہیں، سب مل کے وہاں کی بازاروں میں ٹہل بھی رہے ہیں، اور ہر جمعے کو اللہ سب کو حسین و جمیل بنا رہا ہے. رب العالمین سب کو جوان کر رہا ہے. بوڑھی عورتوں کو اللہ جوان کر رہا ہے، جوانوں کو، مردوں کو 30 سے 32 سال کی عمر دی جا رہی ہے، ہائٹ 60 فٹ کی دی جا رہی ہے. یہ جنت کی خوبصورتی، یہ جنت کا جوان، یہ جنت کی نعمتیں کہاں دنیا میں ملنے والی ہیں. اس کے لیے پوری فیملی کو توحید پرست بننا پڑے گا، پوری فیملی کو. آدمی سوچ سکتا ہے وہ جو سب سے اوپر ہے کیا نیچے والوں کو اوپر پہنچا دے گا تو اس کی حق تلفی نہیں ہوگی. جیسے ایک کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 3 بچے آئے، آپ کلاس ٹیچر یا پرنسپل صاحب بولیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ تینوں کو فرسٹ کر دوں، سیکنڈ تھرڈ چھوڑ دو، سیکنڈ اور تھرڈ والے کو بھی میں فرسٹ کر دے رہا ہوں، اوپر والے کے برابر میں سب کو کر دے رہا ہوں، تو ہم اور آپ کیا کہیں گے کہ فرسٹ والے کا یہاں پر نقصان ہو گیا. نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا فرسٹ پوزیشن. اب جب اس کے برابر سیکنڈ اور تھرڈ بھی آ گئے تو اس کا معاملہ گھٹ گیا. تو کیا وہاں پر بھی ایسا ہو سکتا؟ نہیں. کیوں؟ دنیا کا معاملہ عجیب ہے. دنیا میں انسان جیلسی کرتا ہے.
دنیا میں انسان دوسرے کو بڑھتا ہوا اپنے برابر آتا ہوا دیکھ نہیں پا رہا ہے، یہ ان بلٹ ہے انسان کے اندر۔ اسی چیز کو جنت میں جانے سے پہلے اللہ دل سے نکال کر پھینک دے گا، اس لیے وہاں پر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ مجھے اللہ عطا فرما رہا ہے، اگر کسی اور کو میرے ذریعے سے اللہ عطا کر دے مجھے کیا پرابلم ہے؟ کوئی دل میں ذرہ برابر کسی کو خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی جلن، کوئی کپٹ، کوئی حسد، کوئی کینہ، کچھ نہیں، دل صاف ہے۔ اور وہ بھی اپنی فیملی کے لوگ ہوں، لیکن دنیا میں لوگ اپنی بھی فیملی والوں سے جیلسی کر جاتے ہیں، اپنے بھائی بہن ماں باپ سے بھی جیلسی کر جاتے ہیں۔ وہاں یہ سب نہیں ہونے والا، اس لیے اگر اس طرح کا خیال ذہن میں آ رہا ہو تو اس کو دور کر لیں۔ اور وہ فرشتے یہ بھی کہیں گے وَقِيهِمُ السَّيِّئَاتِ، اے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بھی بچا دے۔ دعا کوئی ہمارے حق میں کر رہا ہو کہ اللہ اس کو گناہوں سے بچا دے، اور اگر اس نے گناہ کر لیا ہے تو اللہ سزا نہ دینا، اس کو معاف کر دے۔ دنیا میں کتنے نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ عرش اٹھانے والے فرشتے دعا کر رہے ہیں، جو معصوم ہے، معصوم کی دعا ہے۔ یہ دعا لینا دو ہی چیز بتائی گئی، تابو واتبعوا سبیلک، توبہ 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 توبہ۔ توبہ کرنے والے اللہ کے بہت پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، اس لیے اگر کسی آدمی نے کسی گناہ سے توبہ کر لیا ہے اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہو گیا، معلوم کیسے ہوتا ہے کہ اس نے وہ گناہ بالکل چھوڑ دیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہ قریب نہیں جا رہا، کبھی بھی اس کے پرانے گناہ کا اس کو تانا نہیں دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے اس کو پسند کر لیا، اب وہ اللہ کا محبوب ہو چکا ہے، اللہ کے محبوب کو تانا دو گے اللہ چھوڑے گا؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی، یہ ولی ہو گیا، توبہ کیا گناہوں سے، یہ ولی بن گیا، اس ولی سے دشمنی مت لینا، اللہ دشمنی لے لے گا۔ فرمایا کہ اے اللہ ان کو گناہوں سے بچا، اور اگر گناہ کر بیٹھے ہیں تو اس کی سزا سے بچا۔ ومن تقی السیئات یومئذ، اور قیامت کے دن جس دن بدلے ہی بدلے دیے جا رہے ہیں، اے اللہ اس دن اگر کسی کو تو نے گناہوں کی سزا سے بچا لیا، فقد رحمتہ، تو تو نے اس کے اوپر رحم کر دیا، اسی رحمت کا تجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے فرشتے جس کے لیے دعا کریں اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ دعا کرے رب العالمین عرش کے فرشتوں کے دل میں، ان کے اندر یہ بات ڈالے کہ ہم اور آپ بھی ان کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں، اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم توبہ کرنے والے ہوں، اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بڑے خطرناک انسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فرعون کو 3 جگہوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک، دنیا سے جاتے جاتے اس کو عذاب ہوا، سمندر میں ڈبو کے مارا گیا۔ قیامت کے دن اس کو سخت ترین عذاب ہوگا، یہ بھی کلیئر ہے، لیکن قبر کے اندر بھی اس کو برابر عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، فرعون پر صبح اور شام، دن کے شروعات میں اور دن ڈوبتے وقت دونوں ٹائم آگ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا میں نہیں ہوا ہے اور یہ آخرت میں بھی نہیں، اس لیے کہ آگے اللہ فرما رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت آ جائے گی أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو کہا جائے گا اے میرے فرشتوں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دردناک اور خطرناک سزا دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ قیامت کی بات الگ اور دنیا میں سمندر میں ڈوب گیا، یہ بیچ میں ہے جو آگ اس کو پیش کیا جا رہا ہے، صبح کو بھی اور شام کو، یہ قبر میں ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس آیت سے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ آیت دلیل ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان مرتا ہے اگر جنتی ہے تو جنت کی جھلکیاں اس کو دکھائی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ جنت ہے، اسی میں تم جانے والے ہو، اور جہنم کی جھلکی یہ دکھائی جاتی کہ دیکھو اگر تم گنہگار ہو تو جہنم میں یہ تمہاری سیٹ تھی لیکن تم بچ گئے، اور اگر گنہگار ہے تو کہا جاتا ہے یہ دیکھو جہنم، یہ تمہاری سیٹ ہے، اس کے اندر تمہیں جانا ہے، اور یہ جنت ہے، اگر تم نیک ہوتے تو تمہیں یہ جگہ ملنے والی تھی، اب تمہیں نہیں ملنے والی ہے۔ یہ دکھایا جائے گا تاکہ اس کو دیکھ کے ڈرے اور اس کو دیکھ کے حسرت سے مرے، اور اسی طرح سے نیک کو دکھایا جائے تاکہ اس کو دیکھ کے اللہ سے امید کرے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو نیک لوگ ہیں قبروں میں وہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ جلدی قیامت لے آ، اور جو سزا پا رہے ہیں، کٹائی جن کی ہو رہی ہے،
وہ کہہ رہے ہیں اللہ قیامت نہ لا، قیامت نہ، کیوں؟ کیا وجہ؟ ان کو سزا مل رہی، ان کو تو جلدی مانگنا چاہیے، اس لیے کیونکہ گنہگاروں کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے ان کو اندازہ ہو گیا کہ واقعی اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ جب یہ قبر میں اتنی بری طرح سے مارا جا رہا ہے، جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہوگا۔ اے اللہ رہنے دے، قبر ہی ٹھیک ہے، جہنم میں مت جا۔ اور جو نیک ہیں وہ جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئیں، آرام سے قبر کی دنیا، برزخی دنیا میں ہیں، وہ تمنا کریں گے اللہ جلدی قیامت آئے، ہم اپنی نعمتوں والی جنت میں چلے جائیں۔ یہ فرعون کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ قبر کا عذاب دو طرح سے ہوتا ہے، ایک عذاب ہوتا ہے جو کچھ دیر کے لیے ہوتا پھر ختم ہو جاتا ہے، جیسے کوئی آدمی اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے، کوئی آدمی چغلی غیبت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جس گناہ پر قبر میں سزا ملتی ہے۔ پاکی صفائی کا خیال کرنا چاہیے، اور یہ دونوں گناہ ایسے گناہ ہیں بچنا بڑا مشکل ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں بچ پاتے۔ بچنا بڑا آسان ہے لیکن بچ نہیں پاتے لوگ۔ بھائی پیشاب کرنا ہے، میں ہی ہوں نا، تو میں صفائی سے کیوں نہیں کر سکتا؟ اس میں دوسرا کو انٹرفیئر کرنے تو آ نہیں رہا ہے، لیکن آدمی کی لاپرواہی ہے، اس نے اس کو معمولی سمجھ رکھا۔ اپنے ہی پیشاب کے چھینٹے سے بچنا ہے، آسان ہے، آدمی نہیں بچتا ہے۔ غیبت دوسرے کی آدمی کرتا، کیا ہے آپ کو اس سے لینا دینا؟ یہاں اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہے ہیں، وہاں دوسرے کی زندگی میں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ دونوں گناہ آسان ہے، اگر آدمی بچنا چاہے بہت آسانی سے بچ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو قبر والے سزا دیے جا رہے ہیں یہ کسی بڑے گناہ کی بنیاد پر نہیں۔ بڑے گناہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کبیرہ نے، کبیرہ گناہ ہے یہ دونوں، بڑا گناہ نہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے بچنا بڑا آسان تھا۔ تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا عذاب قبر میں ہوتا ہے اور کچھ ٹائم تک ہوتا ہے، جب اس گناہ کے برابر عذاب ہو جاتا ہے تو عذاب ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیوں ختم کر دیا جاتا ہے؟ باہر کسی بیٹے نے دعا مانگ لی، بیٹی نے دعا مانگ لی، کسی دوست نے دعا مانگ لی، اس کے لیے مغفرت کی دعا ہو گئی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کا عذاب ختم ہو جائے یا ہلکا ہو جائے۔ اور ایک عذاب ہے قبر کا جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، کنٹینیو ہوتا رہتا ہے، یہ ہے فرعون۔ پھر اس کے بعد سورہ حامیم، جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا جو ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان کی باتوں پر، چیزوں پہ ثابت قدم ہو جائیں، ان کے لیے انعام ہے۔ انعام کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی چیز پر قائم ہو گئے، مضبوطی سے جم گئے۔ ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، یہ چند لمحے کی بات ہے، لیکن کلمے کے مطابق اسی پہ جم کے رہنا یہ کلیجے کی بات ہے۔ وہ چند لمحے کی بات ہے، یہ کلیجے کی بات ہے۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے ایمان پہ جم کے رہنا، توحید پہ جم کے رہنا، توحید کا اقرار کرنا اور توحید کے مطابق رہنا، ایمان پہ قائم رہنا، اخلاص کے ساتھ رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ بہت مشکل۔ اس لیے ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اسلام کے بارے میں شارٹ میں ہمیں ایسی بات بتائیے کہ دوبارہ کسی سے پوچھنا نہ پڑے، آپ بتا دیجئے۔ اسلام کے بارے میں بات بتائیے، دوبارہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے صرف دو باتیں کہی، کہا قل، کہو آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اسی پہ جم جاؤں۔ آمنت باللہ ثم استقم، یہ دو جملہ ہے، دو سنٹنس کا، یہی اسلام پورا ہے، یہی پورا اسلام ہے۔ اور وہی بات اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور اسی پہ جم گئے، انعام کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر اتریں گے اور کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں اپنے ماضی کا غم نہیں کرنا، مستقبل کا غم نہیں کرنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں بشارت دی جا رہی ہے اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جس کی تم تمنا کرو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور جس کا بھی تم سے وعدہ کیا گیا, جو کچھ تم مانگو گے, جو کچھ چاہو گے, وہ ساری چیزیں دی جائیں گی. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ, یہ جنت کے اندر تم مہمان ہوگے, مہمان نوازی بخشنے والے رحم کرنے والے رب کی طرف سے ہوگی. کام کیا کرنا ہے؟ ایمان اور استقامت. استقامت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں ایمان کو لے کر اگر ہم آپ مضبوطی سے رہ گئے تو قبر میں فرشتوں کے سوالوں کے سامنے ہمیں مضبوطی مل جائے گی, قیامت کی ہولناکی میں ہمیں مضبوطی مل جائے گی, ہر پریشانی کے وقت میں مضبوطی مل جائے گی. ہمارا کام یہ ہے کہ اسلام کو لے کر سیریس ہوں, اتنے سیریس ہوں کہ آپ اسٹرانگ ہو جائیں, مضبوط ہو جائیں. یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا, ایک اخلاقی بات بتلائی, کہا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ, نیکی اور برائی از ناٹ اکول, برابر نہیں ہے. برابر ہے؟ نہیں برابر ہے. کامن سی بات, نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن, اگر کسی نے تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کر دیا ہے تو اچھے سے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آؤ, اپنا دفاع کرو, اپنا ڈیفنس کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, اللہ نے فرمایا کسی نے تمہارے ساتھ برائی کیا, تمہیں موقع ہے کہ تم برائی کا بدلہ اسی طریقے کی برائی اتنے ہی کوانٹٹی اور اتنے ہی کوالٹی میں دے سکتے ہو, جائز ہے. لیکن اگر تم اس کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو, اگر اس کے دل کی دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہو, اگر تم اس کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہو, فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادفع باللتی ہی احسن, تو برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا, بدلے کی دنیا میں نہ آنا, بدلے باز نہ بننا, بلکہ تم برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرنا, گالیاں دیں اس کو, دعائیں دینا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, اگر تم نے یہ اخلاقی کردار اپنا لیا, اے میرے بندے, اگر اس کے اور تمہارے درمیان جانی دشمنی بھی ہوگی, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو اس کردار کے بعد تمہارا جگری دوست بن جائے گا. ولی مطلب دوست, حمیم قریبی جگری دوست. یہ اخلاق سکھایا جا رہا, لیکن بہت مشکل ہے. یہ اس لیے کہنے میں آسان ہے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, لیکن مشکل بہت ہے. اس میں اصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول کر پاتے ہو کہ نہیں. آپ کو اگر کوئی گالی دے گا, کوئی آپ کو تھپڑ مارے گا, آپ کو اسلام سے اجازت بھی ہے کہ آپ برابر کا بدلہ لے سکتے ہو. آگے کی سورت سورہ شورا میں اللہ نے کہا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, اگر کسی نے کسی کو برا کہا, برائی کے ساتھ پیش کیا, جیسے کسی نے ہم کو تھپڑ مارا, تو جتنے تیز مارا اور جتنا بار مارا اتنا ہی آپ مار سکتے. مثلها, ذرا سا بھی زیادہ آپ نے کیا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا, لیکن برابر سرابر آپ نے کوانٹٹی اور کوالٹی کے حساب سے بدلہ لے لیا تو اجازت ہے, جائز ہے. اس کے بعد اللہ کا فمن عفا واصلح, لیکن جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی, فاجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر اللہ کے حوالے ہے. انہ لا یحب الظالمین, لیکن جس نے بدلے میں آ کر زیادہ ظلم کر دیا, بدلے کے نام پہ زیادہ کر دیا, تو یہ ظالم ہے, اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. جائز ہے کہ آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہو, لیکن اسلام کیا سکھا رہا ہے کہ تمہیں اختیار ہے. اس اختیار کو چھوڑتے ہوئے کسی نے ہم کو تھپڑ مارا ہو, ہم اس اختیار کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اور غصے کو پی جا رہے ہیں, اپنے نفس پہ ضبط کر جا رہے ہیں اور صبر کی ایک اعلیٰ کوالٹی پیش کر رہے ہیں, یہ اللہ کو پسند ہے. اور ایسے میں کوئی پتھر دل ہی انسان ہوگا جو آپ کے کردار سے پربھاوت نہیں ہوگا. یہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے دل کی دنیا بدلے گی, وہ جو آج تمہارا دشمن ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے گا. یہ اخلاقی کردار سکھایا گیا. پھر سورہ شورا 25واں پارہ شروع ہوتا ہے. شورا
شورا کا لفظ آپ سب نے سنا ہوگا. عام طور سے جہاں کمیٹی ہوتی ہے, سنستھا ہوتی ہے, وہاں مجلس شورا ہوتے ہیں, مشورہ ہوتا. شورا کا مطلب ہوتا مشورہ. اس صورت میں مشورے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ مشورہ لینا یہ جنتی انسانوں کی پہچان ہے, نیک انسانوں کی خصوصیت ہے کہ وہ مشورے سے کام کرتے. ابھی میں مشورے کا فائدہ بتاؤں گا. آپ پہلے آیت دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ اگر تمہیں دنیا کی حقیقت معلوم ہو جائے تو آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن دنیا کی حقیقت تمہیں معلوم ہونا چاہیے. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے, اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے, اور دنیا میں ہم خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اگر یہ حقیقت معلوم ہے تو آخرت کی تیاری آسان. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے وہ تو دنیا ہی کا سامان ہے. فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ اللہ لب و لہجہ دیکھیے, فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ دنیا ہی کا سامان ہے, مطلب کوئی اہمیت نہیں اس کی. جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے, اب پوری دنیا کی جی ڈی پی اکٹھا کر لو, پوری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر لو, اللہ اس کو کرا من شیء, یہ تھوڑا سا ہے, بہت تھوڑا ہے. جو کچھ تمہیں دیا گیا فمتاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی تھوڑی سی چیز, یہ بہت تھوڑا ہے. آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مچھر کے 2 پر ہوتے ہیں, ایک پر کے برابر بھی نہیں. کتنے بلینئر پڑے ہوئے ہیں دنیا میں, آپ ذرا دیکھیے, دولت اور نشہ اس سے زیادہ ہے. فرمایا کہ مچھر کے پر کے ایک پر کے برابر بھی یہ سب کچھ نہیں ہے. فمتاع الحیات الدنیا, یہ دنیا ہی کا تو سامان چھوٹا سا تھوڑا سا ہے. اور آگے فرمایا وما عند اللہ خیر وابقا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہے سب سے بیسٹ اور سب سے زیادہ پائیدار. ابقا, یہ ابقا جو صفت ہے یہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں فرق کر رہی ہے. کیا کہا کہ یہ دنیا کی جو کچھ نعمتیں ہیں ایک دن ختم ہونا طے ہے, وہ نہیں ختم ہوگا تو تم ختم ہو جاؤ گے. اور آخرت نہ نعمت ختم ہونے والی ہے نہ تم ختم ہونے والے ہو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے اور پائیدار ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے پاس جو کچھ ہے کس کے لیے ہے؟ آگے بتایا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, اللہ کے پاس جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور سوچ سمجھ کر ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں. ایمان اور بھروسہ 2 بات ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایمان اور بھروسہ اگر تمہارے پاس ہے تو 3 کام تمہیں نہیں کرنا ہے. آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لیے بتایا جا رہا ہے یہ 3 کام تمہیں نہیں کرنا ایمان اور بھروسے کے بعد. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. یہ 3 کام نہیں کرنا ہے. کون سا 3 کام؟ بڑے بڑے گناہوں کو تمہیں چھوڑنا ضروری ہے, اور وہ تمام گناہوں کو چھوڑنا ہوگا جس کے اندر بے حیائی فحش پایا جاتا ہے, حد سے بڑھنا پایا جاتا ہے, وہ تمام فحش کاموں کو بھی چھوڑنا ہوگا. وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب بھی تمہیں غصہ لگے غصے کی حالت میں معاف کرنا سیکھنا ہوگا, یعنی غصے میں کوئی ری ایکشن نہ دیا جائے, یہ بھی تمہیں چھوڑنا ہوگا. یہ 3 کام کرنا پڑے گا. تینوں چیزیں بہت مشکل ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, جنت میں جانا آسان نہیں ہے, مشکل ہے. یہ 3 چیز چھوڑنا ہے. الکبائر, بڑے بڑے گناہ, سارے بڑے بڑے گناہ, اس سے بچنا پڑے گا. اچھا اس کے اندر وہ سارے گناہ آگے جو آگے آ رہے ہیں. دوسرا والفواحش, فحش اس کو کہتے ہیں جو حد کو کراس کر جائے اس کو فحش کہتے ہیں. اسی لیے فحش میں سب سے زیادہ وہ آتا ہے جس کو مراب زنا کہہ رہے ہیں. زناکاری, یہ زناکاری اتنا اس کے اوپر فٹ کر دیا گیا ہے کہ لفظ فحش بولا جاتا ہے تو زناکاری ہی مراد لی جاتی ہے, جبکہ فحش کے اندر وہ گناہ سب آ سکتے ہیں جو حد سے کراس لمٹ کر گئے.
اور ज़िना क्यों इतना बड़ा गुनाह, क्यों इसको फहश कहा जाए, जानते क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है सिर्फ तुम्हारे लिए दो ही रास्ते हैं अपनी शहवत पूरी करने के, तीसरा कोई नहीं। एक शादी, दूसरा लौंडियों वाला सिस्टम, तीसरा कोई नहीं। ये लिमिट है, ये बाउंड्री है, जिसने इसको क्रॉस किया वो फहश काम कर रहा है, उसने अल्लाह की हद को तोड़ा है, इसीलिए उसके ऊपर हद भी नाफिज किया जाता है। फरमाया कि ये दूसरा काम भी छोड़ना पड़ेगा। तीसरा काम वो इदा मा गज़िबू हुम यग़फिरून, जब गुस्सा हो जाए तो गुस्से में लोगों को माफ करना सीखें, गुस्से में रिएक्शन न दें। अच्छा, जो लोग फतवे का काम करते हैं, फतवा लिखते हैं, आज तक मैंने जितने भी तलाक के फतवे लिखे 90% वो लोग आए हैं फतवा लेने जिनसे पूछा गया कि तलाक कैसे दिया, मौलाना साहब ऐसे ऐसे हुआ, गुस्सा आया और मैंने तलाक दे दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने खुशी से दिया, किसी ने ये नहीं कहा कि नॉर्मल हालत में दिया, सब गुस्से में दे रहे हैं। इसका मतलब गुस्से में रिएक्शन देने से नुकसान आपका हो रहा है, और स्पेशली मियाँ बीवी की जिंदगी में तो जिंदगी तबाह हो रही है। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है ये दो काम छोड़ना पड़ेगा, गुस्से में रिएक्शन नहीं। फिर आगे फरमा रहा है तुम्हें 4 काम करना है, ये 3 छोड़ना है, 4 करना है। क्या? वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम, जिन्होंने अल्लाह ताला को जवाब दे दिया, अल्लाह ने आवाज दी, हाँ अल्लाह हाजिर हूं। जवाब देने का मतलब अल्लाह ने कहा हाजिर हूं, ना तो इंतजार किया और ना ही देर की, ना टाल मटोल किया। अल्लाह ताला का हुक्म आया, वो अल्लाह के सामने हाजिर हो गया। व अक़ामुस्सलाह, और उसने नमाज की पाबंदी की। व अमरुहुम शूरा बैनहुम, और अपने मामलात को मशवरों से हल किया है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उनको रोजियां दी उसमें से खर्च किया है। रिज्क सिर्फ माल नहीं होता है, रिज्क माल भी है, औलाद भी है, और वक्त भी रिज्क है, वक्त भी रिज्क है। जब कहा जाए कि जो कुछ रोजी दी गई है खर्च करो अल्लाह के राह में, तो गरीब लोग सोचते हैं नहीं नहीं ये हमारे बारे में बात नहीं हो, आपके बारे में भी बात हो रही है। कैसे? औलाद है, लगाओ अल्लाह के काम में, इसमें गरीबी का क्या मामला? चलो अगर लगता है कि नहीं नहीं हमारे बच्चे रोजी रोटी के लिए जाएंगे तब हमें लुकमा मिलेगा, हम कहां अल्लाह के राह में लगा सकते? वक्त है, वक्त लगाओ अल्लाह के राह में। जो रिस्क तुम्हारे पास, वक्त लगाओ। माल तो है ही, माल लगाओ। तो माल भी रिस्क है, वक्त भी रिस्क है, औलाद भी रिस्क है। जो कुछ लगा सकते हो अल्लाह के रास्ते में लगाओ। वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, और ये वो लोग हैं कि जब इनके ऊपर कोई जुल्म करता है तो ये मदद, ये अपना बदला ले लेते हैं, लेने की क्षमता भी रखते हैं। अल्लाह ने कहा 4 काम करना। क्या? नमाज पढ़ना है, मशवरे से काम करना है, और अल्लाह ने जो कुछ रोजियां दी उसे खर्च करना है, और अगर कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है तो तुम बदला लेने की क्षमता रखते हो। 4 काम करना, 3 नहीं करना है। फरमाया अल्लाह ताला ने आखिरत में जो कुछ है इन्हीं के लिए मैंने तैयार करके रखा है और हमेशा के लिए है। अब यहां पर गौर करने की बात सबसे पहले यह है मशवरा करके काम करना है। मशवरा किसको कहते हैं? मशवरे की हकीकत पे कभी गौर किया? मशवरा क्यों करना चाहिए और मशवरा होता क्या है? इस आयत पे अगर आप गौर करेंगे और इस लफ्ज पे गौर करेंगे आपको पता चल जाएगा, 2 जवाब मिल जाएगा कि मशवरा क्यों करना चाहिए और किससे करना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों करना चाहिए और किससे करना चाहिए। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, मोस्ट स्मार्ट होते, बोलते मैं किसी से नहीं पूछता, किसी से। क्यों नहीं भाई? आप अपने दिमाग पे इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। मशवरे में खैर है, क्यों करना चाहिए? देखिए मशवरे का जो लफ्ज है शूरा, ये बना है शारा यशूरू शौरन इश्तार अल असल, अरबी में कहते हैं इश्तार अल असल। कहीं पर मधुमक्खी का छत्ता है, वो आदमी जो जाता है छत्ते से रस निकालने के लिए, तो छत्ते से रस निकालने को अरबी में कहते हैं इश्तार अल असल, कि छत्ते से आप जो है मशवरा निकाल रहे हो। उस मशवरा, वो जो रस है वही मशवरा है, वो जो रस है छत्ते से आप निकाल रहे हो वही मशवरा है।
تو پہلا جواب یہ آپ کو ملا اس لفظ سے کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ جو آپ کا خیر خواہ ہو، آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ مدھو مکھی کو دیکھو، مدھو مکھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، خیر خواہ ہے، وہ یہاں وہاں جا کے پھل فروٹ چوس کے اپنے گھر میں جمع کر رہی ہے آپ کو کھلانے کے لیے، اللہ نے اس کو لگایا ہے۔ ہر آدمی سے مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ دیکھو سماج و معاشرے میں کون خیر خواہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ مشورے میں شامل کرو گے، وہ الٹا دیں گے تاکہ آپ تباہ ہو جاؤ، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اچھا آپ کہو گے مولانا مدھو مکھی کی مثال تو دے دی، مدھو مکھی ڈنک بھی مارتی تھی۔ جی، مشورہ دینے والا چاپلوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ غلط ٹریک پہ جا رہے ہو، صحیح مشورہ دے، اگرچہ آپ کو ڈنک کی طرح وہ بات لگے لیکن صحیح دینا چاہیے۔ بالکل سٹیک مثال ہے، سٹیک مثال ہے۔ مشورہ دینے والا مدھو مکھی کی طرح ہو، خیر خواہ ہو۔ اگر آپ غلط پہ ہو تو یہ نہیں کہ نہیں آپ جناب ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، چاپلوسی کر جائے، نہیں ایسا نہیں، منہ پہ بول دیا کہ مشورہ آپ مجھ سے مانگ رہے ہو، میرے حساب سے صحیح ہے، آپ غلط پہ ہو، گرچہ وہ آپ کو وہ بات مدھو مکھی کے ڈنک کی طرح لگ رہی ہو۔ تو جواب ملا کہ مشورہ کس سے لینا چاہیے؟ جو خیر خواہ ہو، آپ کا بھلا چاہتا ہو۔ مشورہ کیوں لینا چاہیے؟ اس کا جواب بھی اسی میں۔ آپ نے مدھو مکھی کے چھتے سے شہد نکالا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، کھائیں گے پیئیں گے آپ مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ سوچیں نہیں میں اپنے ڈبے میں شکر ملا کے گڑ ملا کے وہی کھا لوں گا، مجھے مدھو مکھی کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ وہ آدمی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، میں اپنے حساب سے کام کر لوں گا۔ گڑ کھاؤ، شکر کھاؤ، ارے بھائی وہ نیچرل چیز ہے۔ آپ کا اکیلے کا دماغ گڑبڑ ہو سکتا ہے، شیطان کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ مشورہ لینے کا مطلب ہوا جیسے مدھو مکھی کے چھت سے شہد نکالی جا رہی ہے، ویسے اپنے خیر خواہوں کے دماغ سے دماغ لیا جا رہا ہے۔ یہاں بھیجا لوگ کھاتے ہیں نا، بہت آدمی کو بھیجا نہیں نکال سکتے، مشورہ لے لو، اس کا بھیجا آپ کے پاس آ جائے گا۔ کوئی آدمی کتنا ہوشیار ہے، کتنا ذہین ہے، کتنا عقل مند ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، اگر آپ کو چیک کرنا اس سے مشورہ لو۔ مشورہ جب کوئی آدمی دیتا ہے وہ اپنی پوری زندگی، پوری ڈائری، پوری ڈکشنری، پوری ڈگری اور پورے تجربات کا نچوڑ آپ کو دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے دماغ کا خلاصہ دے رہا ہے آپ کو، اس لیے مشورہ لینا چاہیے۔ بھائی میرے پاس ایک دماغ ہے، میں نے 10 لوگوں سے مشورہ کر لیا تو میرے پاس 10 دماغ آ گیا، 10 دماغ کا پاور آ گیا۔ جیسے وہ شہد نکال کے کھائے تو مضبوط ہوئے، 10 لوگوں کے مشورے لے لیں گے تو ہمارا کام مضبوطی سے ہو جائے گا۔ پہلے والے میں اکیلے میں دھوکے کا چانس زیادہ تھا، نقصان کا چانس زیادہ تھا، یہاں پھر بھی مضبوطی آ جائے گی، دھوکہ کم ہو سکتا ہے اور فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ جواب اس بات کا ہے کہ مشورہ کیوں لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ جنتی لوگوں کی پہچان ہے۔ اسی لیے خود امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ ہوشیار، اللہ کی طرف سے آپ کو نبی بھی بنایا گیا، آپ کے پاس جبرائیل بھی آتے ہیں، پھر بھی اپنے سے کمتر لوگوں سے، صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر کوئی کہتا ہے میرے پاس دماغ بہت ہے مجھے مشورے کی ضرورت نہیں، اسے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، سب سے ذہین ہے، اور اللہ آپ کا دل سب سے پاکیزہ بنایا گیا، پھر بھی اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اس لیے مشورہ کرنا چاہیے، اپنے چھوٹوں سے بھی کر سکتے ہو، بڑوں سے بھی کر سکتے ہو۔ اور ایک اور فائدہ بتا رہا ہوں جو میرے استاذ نے بتایا تھا، آپ کو جب لگے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میرے محلے یا خاندان یا رشتہ دار میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب میں ناکام ہو جاؤں گا تب یہ آئیں گے، پہلے پوچھے ہوتے مجھ سے، ہو گیا نا نقصان، پہلے نہیں بتائیں، ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ کرنے جا رہا ہے، لیکن وہ بتائیں گے نہیں، وہ انتظار کریں گے کہ آپ کا گھاٹا ہو جائے، آپ نقصان میں چلے، پھر وہ آئیں گے خیر خواہ بن کے۔ مجھ سے پوچھا ہوتا آپ نے پوچھا ہی نہیں، تب پھر وہ مشورہ دے رہا ہوں۔ ایسے لوگوں سے ضرور مشورہ لیا کرو، اس لیے نہیں کہ کچھ آئیڈیا ملے گا، اس لیے کہ اگر میں خدا نخواستہ ناکام بھی ہو گیا، میری تدبیر پہ تقدیر غالب آ گئی، تو ایسے لوگوں کا منہ بند رہے گا۔ مشورہ اگر آپ نے کسی سے لیا ہے، مشورہ کر کے آپ نے کام کیا ہے، اگر آپ ناکام ہو گئے تو آپ سے زیادہ مشورہ دینے والے کو تکلیف ہوتی ہے،
اور وہ خود عذر پیش کر رہا تھا، اصل میں تم نے بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک لفظ بھی آپ کو تانا نہیں دے گا، آپ کو برا بھلا نہیں کہے گا، وہ خود عذر پیش کر رہا ہوگا. اس لیے کچھ لوگوں سے مشورہ اس لیے بھی لے لو کہ منہ بند ہو جائے اس کا، دوبارہ وہ آپ ناکام ہو جائے تو آپ کو چھیڑ نہ سکے، آپ کو تانا نہ سکے، اور خیر خواہ بن کے آ کے بہت زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش بھی نہ کر سکے. سمجھ آیا مشورے کا فائدہ؟ یہ میرے استاد نے بتایا، یہ مشورے کا بہت بڑا فائدہ ہے. ایسے ہوتے ہیں ہر فیملی، رشتہ دار، محلے میں ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، تو ایسے لوگوں سے ضرور پوچھ لیا کرو ایک بار. ایک چیز ان آیتوں میں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملی، شاید آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ ایک کام ان جنتیوں کو نہیں کرنا، وہ یہ کہ غصے میں ان کو معاف کر دینا ہے، غصے میں کسی کے اوپر بدلے کی بھاونا سے حملہ نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد اخیر میں کہا جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ بدلہ لے سکتے ہیں، اور لیتے بھی ہیں، چھمتا رکھتے ہیں. دونوں باتیں ٹکرا نہیں رہی ہیں. ادھر کہا جا رہا معاف کرتے ہیں اور ادھر کہا جا رہا کہ بدلہ لے لے. اور 1 2 3 آیتوں کے بیچ ہی میں یہ بات کہی گئی. اس کا کیا مطلب؟ یہ تابعی ابراہیم نخعی نے اس کا جواب دیا اور کہا کان المؤمنون یکرہون ان یستذلوا وکانوا اذا قدروا عفوا. تفسیر ابن کثیر میں جملہ مل جائے گا صحیح سند. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا ہے، آپ کو طاقت ہے بدلہ لینے کی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سدھرنے کا چانس ہے اور یہ آپ کے سامنے منت سماجت کر رہا ہے، تو آپ اسے معاف کر دیجئے. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوڑوں گا تو یہ میرے علاوہ کسی اور کو شکار بنائے گا، تو ایسے میں قرآن کہتا ہے ضرور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیے، اس کو نہ معاف کیجیے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی کنڈیشن کو. اگر سدھرنے کی امید ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر وہ بگڑائل ہے، مجرم ہے، وہ کرپٹ ہے، تو اس آدمی کے اوپر کارروائی کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ کہاں کارروائی کرنی ہے، کہاں معاف کرنی ہے. اور دونوں نیک لوگوں کی پہچان ہے، دونوں جنتیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا. اس کے بعد سورہ زخرف. زخرف کا کئی معنی ہے، قرآن میں 3 معنوں میں تقریباً زخرف آیا ہے. زخرف کا ایک معنی ہوتا ہے گولڈ، سونا. جیسے کہ لوگوں نے کہا نبی سے کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسمان سے سونے کا گھر بھیج دے یا سونا ہی اتار دے. زخرف ایک معنی ہے قرآن کریم میں زخرف، زخرف الارض. زمین جب لہلہاتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، پھلوں سے اور دانوں سے بالکل لدی ہوتی ہے، اس منظر کو زخرف الارض کہا جاتا ہے. ایک زخرف ہے بات چیت میں. بات چیت میں چکنی چپڑی باتیں آدمی کر رہا ہے، چاپلوسی کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. آپ کا اسٹیٹس جانتا ہے، آپ سے مسئلہ اس کو حل کروانا ہے، آپ سے اس کو کچھ کام نکلوانا ہے، تو وہ بہت دائیں بائیں سے گھیر گھار کے بہت طریقے سے بالکل لپیٹ کے سونے اور چاندی کے پانی سے آپ کو بات کرے گا. یعنی انتہائی نرم سے، پیار سے، ادب سے چاپلوسی کر رہا ہوگا. ایسے میں اسے آپ کو پہچاننا. اللہ نے قرآن میں کہا یوحی بعضهم الی بعض. اس طرح کے شیطانی مزاج لوگ ہوتے ہیں جو بعض کو وہی کرتے ہیں زخرف القول غرورا. یہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، سامنے والے کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. جیسے آپ نے اس کی بات پہ عمل کیا، اس کا کام حل ہوا، آپ کو دھوکہ ملا. تو چکنی چپڑی زیادہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اٹینشن، ساودھان، چوکنا ہو جائیے، وہ آپ کا بڑا نقصان کرنے والا ہے. یہ قرآن نے کہا ہے. یہ سورہ زخرف. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زخرف اس کا جو نام رکھا ہے اس کی وجہ اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز سے پردہ اٹھایا. کیا؟ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اوورآل دنیا میں مالدار زیادہ کون؟ مسلمان کی غیر مسلم؟ غیر مسلم مالدار ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سارے مسلمانوں کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کی عبادت 5 وقت ہم کریں، رمضان کے روزے ہم رکھیں، اور مسلمانوں میں دیکھیے امیر زیادہ کون؟ مولوی لوگ کی غیر مولوی؟ مولوی بھی سوچ سکتا ہے کہ عبادت ہم کریں، قرآن حفظ ہم کریں، تفسیر ہم پڑھیں. مالدار یہ لوگ ہو رہے ہیں.
بھائی اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دے رہا ہے, خزانے میں اس کے کوئی کمی نہیں ہے, تو وہ مومنوں کو, مسلمانوں کو کیوں نہیں بے شمار دے دیتا, کفار کو, مشرکین کو کیوں پڑ رہا ہے؟ ارے بھائی کوئی 5-5 لاکھ کے بوتل کا پانی پی رہا ہے, کوئی کروڑوں کے کپڑے اور جیولری پہن رہا ہے, کوئی اربوں کروڑوں کا سفر کر جا رہا ہے, راستے میں خرچ کر رہا. الگ الگ قسم کی دنیا میں لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں. ایک مسلمان کے دماغ میں سوال آ سکتا ہے, جب اللہ کے بندے ہم اللہ کی عبادت ہم کر رہے, روزہ ہم رکھ رہے, نماز ہم پڑھ رہے, زکات ہم نکال رہے, پھر یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ بے شمار ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے اسی سوال کا جواب دیا اس سورۃ الزخرف میں. فرمایا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, اللہ کی رحمت بہتر ہے جو دنیا کے لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے. شارٹ کٹ میں جواب ہو گیا. اللہ کی رحمت یعنی جنت ان کو نہیں ملے گی, تمہیں ملے گی. وہ جنت, وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت, اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ کا پیار جو تمہیں آخرت میں ملنے والا ہے, وہ دنیا کے سارے خزانوں سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں یہاں وہاں, ان سب سے بہتر ہے. پھر اللہ نے اصل سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اے میرے مسلمان بندو, ایمان لانے والو, دنیا آزمائش کی جگہ ہے, آزمایا جا رہا ہے. جو ایمان لے آیا وہ آزمائش میں کامیاب ہو رہا ہے, جو ایمان نہیں لایا وہ سخت آزمائش ہے. اے میرے بندو, تم یہ سوال کر رہے کہ وہ کیوں مالدار ہے. اے میرے بندو, اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ ساری دنیا کافر ہو جائے گی تو میں کافروں کے گھر کے چھتوں کو چاندی اور سونے کا بنا دیتا, ان کی سیڑھیوں کو چاندی کے بنا دیتا, ان سیڑھیوں پہ, چاندی کے بنے ہوئے سیڑھیوں پہ وہ اپنے پیر رکھ کے اپنے چھتوں پہ جا رہے ہوتے. اللہ فرما رہا ہے کہ ڈر ہے اس بات کا کہ سارے ایمان والے ایمان توڑ دیں گے, کہیں گے یار دولت بے پناہ ادھر ہے. تو یہ ہو جانا چاہیے, اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کافر ہو جائے تو میرے بندوں میں کافروں کے گھروں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا. اور فرمایا وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا, اور ان کے گھروں کے دروازے کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا, ان کے بستروں کو, ان کے بیڈ کو بھی سونے اور چاندی کا بنا دیتا. اتنی دولت انہیں دے دیتا کہ گھر سونے چاندی کے بنائے جاتے, دروازے سونے چاندی کے بنائے جاتے, ان کے بستر بھی سونے چاندی کے بنائے جاتے. علیہا یتکئون, آرام سے اپنے بستروں پہ کھا رہے ہوتے ٹیک لگا کے. وزخرفا, اور سونا بھی ان کو آسمانوں سے اتار کے دے دیتا. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اے میرے بندو لیکن ایک بات تم سمجھ لو کہ یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی ہی چیز ہے, بہت تھوڑی چیز ہے. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, آخرت میں جنت میرے متقی بندوں کے لیے ہے. جواب مل گیا. اللہ فرما رہا ہے میسج یہ ہے کہ دنیا میں امیری غریبی میں نے دونوں میں رکھی ہے. کہیں کوئی مسلمان بہت امیر ہے, کہیں بہت امیر وہ لوگ ہیں, لیکن اوور آل وہ زیادہ ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ آزمائش کا حصہ ہے. اگر تمہارے ڈگمگا جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کافروں کو دنیا کی ساری نعمتیں قدموں میں ڈال دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں انہیں کچھ نہیں دینا ہے. اسی بات کو اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء او شربة ماء. اگر اس دنیا کی قیمت یہ جو بتایا گیا, سونے چاندی کا گھر ہو, سونے چاندی کا چھت ہو, سیڑھیاں ہو, بستر ہو, یہ سب کچھ اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتا اللہ کی نگاہ میں, اور اس کی ویلو ہوتی, تو اللہ کی قسم رب العالمین کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتا. جو کفر کر رہے ہیں, جو شرک کر رہے ہیں, غصہ یہ ہے, جرم اتنا بڑا ہے کہ ان کو ایک نوالا بھی نہ کھلاتا, ایک گھونٹ پانی کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ ترسا دیتا. یہ اتنے بڑے مجرم ہیں, لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے, اسی لیے دنیا میں چھوٹ ہے. گویا دوسرا میسج یہ ملا, مسلمانوں کفار کی دولت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا.
یہ مت سمجھنا کہ ان کو دے رہا اس کا مطلب خوش ہے، نہیں، یہ آزمائش کا حصہ ہے۔ غریبوں تم بھی یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں جس کو مل گیا اس سے اللہ خوش ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ملنے کے بعد اصل انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے والا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سواری سے جا رہے تھے، تو اس زمانے میں کھچر یا گدھے کی سواری ہوتی تھی، تو پیچھے بیٹھنے کے لیے بنا ہوا تھا، جیسے آج کے زمانے میں رکشہ ہوتا، پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جو گدھا یا کھچر جو چلا رہا تھا اس کا مالک تھا، وہ غیر مسلم تھا، اور یہ اس میں بیٹھے ہیں کیونکہ یہ جج تھے۔ تو اس نے کہا جناب علی مجھے ایک سوال پوچھنا۔ کہا بتائیے۔ کہا آپ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن میں اگر اپنی اور آپ کی زندگی پہ غور کرتا ہوں تو دیکھیے جناب علی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چلا رہا ہوں، تو یہ تو الٹا لگ رہا ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ سوال سمجھ گئے اس کا؟ کہا آپ بیٹھے ہیں بڑھیا سے ٹھاٹ باٹ سے اور آپ کسی کورٹ کے جج، اور میں دیکھیے رکشہ چلا رہا ہوں، میں گدھا چلا رہا ہوں، سواریاں دو پیسے اکٹھا کر رہا ہوں، تو میری دنیا تو زندگی میں جہنم بنی ہوئی ہے، اور آپ تو دنیا میں جنت میں ہو، عیش میں ہو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا اور کہا سنو، آخرت میں جو مسلمانوں کو ان کی ایمان اور توحید کی وجہ سے ملنے والا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت جیل سے کم نہیں ہے، اور آخرت میں تمہیں جو عذاب ملنے والا ہے کفر کی وجہ سے، اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری بڑی سے بڑی نعمتیں تمہارے لیے جنت ہی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ کہا یہ جو مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یہ قید خانے کو جنت سے کمپیئر کرو۔ مسلمان دنیا میں کتنا بھی امیر ہو جائے، جنت کی طلب سے اس کو چھٹکارا نہیں رہے گا۔ امیر کروڑ پتی ارب پتی مسلمان کے سامنے بھی جنت کی آیتیں رکھ دو تڑپ جاتا ہے اور کہے بغیر نہیں اللہم انی اسألک الجنہ، مانگتا ہے جنت، کیونکہ دنیا جنت کے سامنے قید خانہ ہے، چاہے جتنی اچھی ہو، اور جہنم جتنی خطرناک ہے، دنیا میں تم چاہے جتنے تکلیف میں ہو اس کے مقابلے میں تم جنت میں ہو۔ بیٹا یہاں جو ہو بہت آرام ہے، ابھی تو رکشے ہی چلا رہے ہو، وہاں جل بھس جاؤ گے، وہاں جہنم میں جانے کے بعد دنیا کا ایک سکھ بھی باقی نہیں رہے گا، پتہ نہیں رہے گا، یاد نہیں رہے گا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ تو ہو سکتا ہے کوئی مسلمان زندگی اچھی گزار رہا ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو۔ اس کے بعد سورہ دخان، اللہ تعالیٰ نے اس میں جہنمیوں کے کھانے کے بارے میں کہا، ان شجرۃ الزقوم، زقوم پھوار کا درخت ہے، تھوار کا درخت ہے، کہا یہ درخت جو ہے طعام الاثیم، یہ گنہگاروں کا کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون، یہ کانٹے دار درخت گنہگاروں کا کھانا ہے، جہنمیوں کا کھانا ہے۔ کیسے ہوگا کھانا؟ اللہ نے فرمایا یہ درخت تل چھٹ کی طرح، تل چھٹ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بڑی سی کڑاہی میں کوئی کچھ فرائی کر رہا ہو، ایک مہینے تک اسی میں فرائی کرے، اور لاسٹ میں جو کچڑا بچے گا بالکل کنارے لاسٹ والا، اس کو تل چھٹ بولتے ہیں۔ یا پھر مہل کا مطلب ہوا جیسے تانبے کو پگھلا دیا گیا، پگھلا ہوا تانبا کا وہ درخت پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، اور جیسے جہنمی کھائے گا یغلی فی البطون، پیٹ کے اندر کھولنے لگے گا، وہ برداشت ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ فرمایا کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے ہانڈی کے اندر، اللہ مثال دے رہا ہے کیونکہ پیٹ کے اندر کھولنے والی چیز کو دیکھ نہیں پا رہے ہو، ہانڈی کو دیکھو، جیسے گرم پانی کھول رہا ہے ایسے وہ زقوم کا درخت پیٹ میں جانے کے بعد کھول رہا ہوگا، جو کہ تانبے کی طرح پگھلا ہوا ہوگا۔ یہ درد ہوگا کھانے والوں کا۔ کھانا کیا ملے گا؟ اللہ آگے فرما رہا خذوہ فاکلوہ، اے میرے فرشتوں اس کو پکڑو اور گھسیٹو، الی سواء الجحیم، گھسیٹ کر جہنم کے بیچو بیچ تک لے جاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، جہنم کے بیچو بیچ میں اس کو کھڑا کرنے کے بعد اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب ڈال دیا جائے، ذق انک انت العزیز الکریم، پھر کہا جائے گا کھا یہ درخت
کھا یہ تانبے کی طرح پگھلا ہوا جو تیرے پیٹ کو کھولا رہا ہو، اور یہ گرم پانی یہ تیرے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اس کا مزہ چکھ، تو دنیا میں بڑے عزت و آبرو کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں جو عزت سے ہے اس کو سزا ملے گی؟ نہیں۔ دیکھیے ایک فارمولا جان لیجئے، آپ کی آزادی وہیں تک ہے جہاں دوسرے کی آزادی نہ چھنتی ہو۔ آپ عزت دار رہیے، طاقتور رہیے، لیکن آپ کی عزت کی سیما وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے جہاں آپ دوسرے کو ذلیل کرنے لگتے ہیں۔ دوسرے کو آپ عزت دار بنی، اچھی بات، لیکن عزت دار اتنا نہ ہو جائیے کہ آپ ساری دنیا کو حقیر سمجھ رہے ہو، ذلیل سمجھ رہے ہو۔ آپ طاقتور بنیے لیکن اتنے طاقتور نہ بن جائیے کہ آپ جس کو چاہ رہے ہیں تماچا مار رہے ہیں، جس کو چاہ رہے ہیں لوٹ رہے ہیں، جس کو چاہ رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں۔ طاقتور بنے، عزت دار بنے، لیکن دوسرے کو حقیر سمجھ کے، دوسرے کو ظلم کر کے نہیں۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کھا یہ درخت کھا، دنیا میں تو نے میرے بندوں کو بہت ستایا ہے، بہت ظلم کیا ہے، بہت چھیڑا ہے، بہت ان کو ذلیل کیا ہے، اس لیے تجھے یہ سزا دی جا رہی۔ اس لیے آگے کہا ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ انہی چیزوں کا بدلہ ہے جس کے بارے میں دنیا میں تمہیں شک تھا کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے۔ آخری چیز سورہ جاسیہ 25ویں پارے کی آخری سورت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لتجری الفلک فیہ، تاکہ کشتی اس کے اندر اللہ کے حکم سے چلے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تم شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے اس آیت کے اندر جواب یہ دیا ہے، اور یہ موجودہ زمانے میں بہت اچھے سمجھ میں آئے گا آپ کو اگر آپ نیوز سے اپڈیٹ ہیں۔ کہا سمندر کو تمہارے تابع کر دیا ہے، گھوڑا سواریاں تمہارے تابع ہیں، جانور جتنے ہیں جس سے سواریاں کی جاتی ہیں سب انسان کے تابع ہیں۔ اونٹ اتنا بڑا ہے، اس کے منہ میں نکیل لگا دیجئے، ایک بچے کو دے دیجئے لے کے چلا جائے گا۔ گھوڑا بہت پھرتیلا ہے، سواری والا ہے، نکیل لگا دیجئے ایک بچہ لے کے چلے، ایک عورت لے کے چلی جائے گی۔ شیر کو تابع نہیں بنایا گیا، چیر پھاڑ کے کھا لے گا۔ تو جو سواریوں کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تابع بنا دیا۔ بائک آج سواری کے لیے بنائی گئی، بائک میں بریک کیوں لگایا گیا؟ تاکہ وہ آپ کے تابع رہے۔ جو میکینیکل چیز ہے اس میں بریک لگا کر، اس میں سیفٹی چیزیں بڑھا کر آپ کے تابع اس کو کیا گیا ہے۔ اور یہ مائنڈ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ جانوروں سے لیا ہوا ایڈاپٹڈ مائنڈ ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طریقے سے اللہ کی ایک مخلوق، بہت ہی بڑی مخلوق، بڑی ڈراؤنی مخلوق، بڑی ہیبت ناک مخلوق سمندر ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ اس پلینٹ ارتھ کے 75% وہی ہے۔ اتنی بڑی مخلوق کو میں نے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ سمندر کو صرف سمندر اور پانی نہ سمجھو، یہ مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ فرما رہا میں نے اپنی اس مخلوق کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تابع کر دیا۔ اس کی جتنی تفسیر آپ کر سکتے ہیں کم ہے، ورنہ ہم اور آپ نے قرآن سے سیکھا ہے، جانا ہے کہ یہی طوفان جو نوح علیہ السلام کے بستے میں آیا سب ڈوب کے مر گئے۔ ہم اور آپ نے جانا ہے یہی پانی کا طوفان فرعون کو اس کے 6 لاکھ لشکر کے سمیت ڈبو کے سیکنڈوں میں مار ڈالا۔ وہاں اللہ نے اسی پانی کو اجازت دے دی، قابو سے ہٹا دیا کہ اب تم اپنی اصلی حالت پہ آ جاؤ۔ یہ سمندر کی حقیقت ہے۔ اگر اللہ تابع نہ کرتا کیا مجال تھی کہ دنیا والے سمندر میں کشتیاں لے کر ادھر جاتے؟ کیا مجال تھی کہ سمندروں سے مچھلیاں کا شکار کر لیتے؟ کیا مجال سی کہ سمندروں سے ہیرے جواہرات اور موتیاں نکال لیتے؟ ایک شیر آپ کو بخشنے والا نہیں ہے، ایک ہاتھی آپ کے تابع میں نہ ہو تو پورا بازار خراب کر دے۔ سمندر آپ کے تابع میں ہے، اللہ فرما رہا، دلیل دے رہا ہے، جس رب نے سمندر کو تمہارے تابع کیا ہے کیا اس رب کا حق نہیں بنتا کہ اس کا شکر ادا کرو؟ کیوں تابع کیا ہے؟ کیوں تابع کیا ہے؟ 5 چیزیں اللہ نے بتائی، 5 وجہ۔ نمبر 1، سمندر کو تابع کیا گیا ہے لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ کے حکم سے کشتی اس میں چل سکے، کشتیاں چل سکے۔ پرانے زمانے میں بادبانی کشتیاں تھیں، اس کے بعد آئل سے چلنے والی کشتیاں آ گئی۔ آج پوری دنیا کا
बिजनेस, ग्लोबल ट्रेड 80 से 90% इन्हीं कश्तियों पर, शिप्स पे चल रहा है। इसीलिए इन शिप्स को आज हमारी दुनिया कहती है द लाइफ लाइन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, दुनिया की बिजनेस की ये शहरग है। आज एक हुर्मुज को बंद किया किसी ने, जहां से सिर्फ 20% ऑयल आता है, बस बाकी चीजें ऑयल। दुनिया के कई कंट्री हिल गए, दुकानें, होटल बंद हो रहे, कहां और कहां असर पहुंच रहा है। जापान ने भी कई हफ्ते की छुट्टियां बढ़ा दी, काम का वर्कलोड कम कर दिया गया, क्योंकि ऑयल जहां से आ रहा है उसी पे मुल्क टिका हुआ है। ऑयल आएगा, गाड़ियां चलेंगी तो फिर खाने की चीजें इधर उधर ट्रांसफर होंगी, लोग ट्रांसफर होंगे। ऑयल पे दुनिया टिकी है, ऑयल के लिए रास्ता बंद, दुनिया बंद होने के करीब आ रही है। बाज लोग कह रहे हैं लॉकडाउन दूसरा अगर ऐसे चलता रहा तो नजर आ सकता आपको। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने समंदर को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, ताबे किया है, ताकि कश्ती अल्लाह के हुक्म से। समंदर में सुई डूबती है कि नहीं डूबती है? सुई डूब जाती है। सुई समंदर में रखोगे डूब जाएगी, कश्ती नहीं डूबती। कश्ती नहीं डूबती, हजारों टन वजनी अल्लाह ने उसूल बनाया है पानी के लिए कि कुछ मिकदार में अगर वो लंबी हो, कुछ शेप में बनाई गई हो, तो समंदर और पानी उसको झेलता है, उसको बर्दाश्त करता है। बड़ी बड़ी कश्तियां, बाज लोगों ने कहा 20,000 कंटेनर उठाने वाले भी दुनिया में शिप्स हैं। 20,000 कंटेनर एक कश्ती के ऊपर, कई मंजिलें, 5-5 हजार उसमें कमरे बने हुए, इतनी बड़ी बड़ी कश्तियां समंदर पे चल रही हैं। कैसे? बी अमरीही, अल्लाह कुरान में लितजरियल फुल्कु फीही बी अमरीही, अल्लाह के हुक्म से ये हो रहा है। मत समझो ये तुम्हारी काबिलियत है, मत समझो ये दुनिया कर रही है, नहीं, अल्लाह करने दे रहा है, ये अल्लाह ने किया। पहला फायदा कहा ताकि कश्तियां चल सके, दुनिया का कारोबार चल सके। और दुनिया ये भी कह रही है कि अगर जमीनों से एक मुल्क का सामान दूसरे मुल्क जाता तो महंगाई आसमान पे होती है, खाने पीने की हर चीज महंगी हो जाती। समंदर का रास्ता सबसे सस्ता और सेफ रास्ता है। जमीनी रास्ते से, आसमानी रास्ते से, इन दोनों से ज्यादा सस्ता समंदर का रास्ता। इसीलिए बिजनेस का 80 से 90% इसी पे टिका हुआ है, समंदर के रास्ते से। दूसरी चीज अल्लाह ताला ने कुरान करीम सूरह नहल में फरमाया है कि इसलिए समंदर को ताबे किया है लिताकुलू लहमन तरिया, ताकि ताजा गोश्त खाओ। समंदर की हर वो मखलूक तुम्हारे लिए हलाल है जो सिर्फ पानी में रहने वाली हो, स्पेशली मछली। और ताजी मछली का टेस्ट ही अलग है। आप लोग पता नहीं मछली खाते कि नहीं खाते, 1 महीने करीब होने वाले, मैंने तो नहीं खाया, लेकिन मछली हो और ताजी हो, जबकि मछली मरी हुई भी हलाल है। लहमन तरिया, एक मुफस्सिर कहता है ये तरिया का लफ्ज बतला रहा है कि मछली गरचे मरी हुई भी हलाल है, लेकिन ताजी का टेस्ट कुछ अलग होगा, तभी तो अल्लाह कह रहा है लहमन तरिया, ताजी मछली। दूसरा मकसद यह है कि लोग खाने पीने की चीज भी समंदर से निकालें, तलाश करें। नंबर 3, वतस्तखरिजू मिन्हु हिल्यतन तलबसूनहा, समंदर से वो चीजें निकालो जिससे तुम्हारी ज्वेलरियां बन रही हैं, जिसको तुम पहनते हो। ज्वेलरी के सामान, हीरे जवाहरात समंदर के नीचे पाए जाते हैं। एक मुफस्सिर ने कहा गोया अल्लाह ताला खदान का पता दे रहा है, बता रहा कि समंदर में सब चीजें। मुसलमानों, कुरान तुम्हारी किताब है, समंदर से ये चीजें तुम्हें निकाल के दुनिया में, दुनिया के बैंकों पे हुकूमत करनी चाहिए, लेकिन तुमने गोताखोरी छोड़ दिया, तुमने वो मशीनें बनानी छोड़ दी, तुमने ये सब चीजें छोड़ दी जिससे समंदर की तहों में पहुंचा जा सकता था। इसीलिए एक मुफस्सिर ने यह भी कहा 3 काम ऐसे हैं जो मुसलमानों को करने चाहिए, हर जवान को आने चाहिए। क्या है? पानी में तैरना आना चाहिए, घोड़े की सवारी आनी चाहिए, निशानेबाजी आनी चाहिए। ये उस जमाने में अनिवार्य थी, आज के दौर में अपडेट हो गया जमाना, इसके जो इक्वल है वो चीज आनी चाहिए। अगर इंसान को आए, भारतीय लोगों को आने लगे, तो हमारे मुल्क का हर नागरिक क्या होगा? सिपाही होगा। ये 3 चीजें सिपाहियों को आती है, तैरना भी आए, निशाना लगाना भी आए, और सवारी चलाना अच्छे से आना चाहिए। सवारी में फाइटर जेट भी आ गया,
دبابہ بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا. نمبر 3. نمبر 4, وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِي, اور تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. سمندر میں آدمی چلتا ہے کس لیے چلتا ہے؟ میں نے بتایا 80-90% بزنس اسی پہ ہو رہا ہے. تو سمندر کے ذریعے سے اللہ فرما رہا بزنس کرو, کماؤ, اور سمندر میں جو حلال چیزیں کھانے پینے کی ان کو نکالو, مارکیٹ میں لاؤ, بیچو, مال کماؤ. لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. 5واں مقصد ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے تابع کیا, تم سے ایک چیز چاہتے ہیں, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. آج یہ سمندر قرآن کریم بتلا رہا ہے. ایک مفسر نے یہاں پر ایک بہت اچھی بات ذکر کرتے ہوئے کہا, اللہ نے کہا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ, سمندر میں تم دیکھ رہے ہو کشتیاں پانی کا سینہ چیرتے ہوئے چل رہی ہیں. مواخر, ماخرہ کی جمع ہے. یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ کشتی ایسی بننی چاہیے کہ آگے کا حصہ نوکیلا ہو تاکہ اسپیڈ اس کی بنے. جتنی کشتیاں ہوتی ہیں ایسے ہی ہوتی ہیں پرانے زمانے سے آج تک. اگر بالکل ایسے بنا دی جائے تو اس کی اسپیڈ کم ہو جائے گی, چلنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا. اسی لیے نوکیلا. قرآن بتا رہا کہ کشتی کیسے ہوتی ہے اور کیسے بننی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے دین دنیا ہر چیز کی کامیابی کا سامان مقرر کر دیا, بتا دیا ہے. ہمیں اور آپ کو قرآن سے موتیوں کو نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.